خدا کی حضوری میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید اور یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج تلاوت کریں گے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن تلاوت کرنا چاہے، خروج 20واں باب اس کی 3 آیت مقدسہ سے 6ویں آیت مقدسہ تک۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ خدا کے 10 احکام میں سے پہلا حکم ہے اور ہم سب کو اس حکم کا پتہ ہے، اور ہم کسی بھی کتاب کو تب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تب اس کی عزت کرتے ہیں، تب اس کو جانتے ہیں جب اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ چلے۔ تو بائبل مقدس اگر اردو زبان میں جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں آ گئی، اس کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ ایک میں کہانی پڑھ رہا تھا بنگال کی کہ وہاں پہ ایک انگریز بزنس مین آیا، تو وہ آ کے وہاں پہ موچی کا کام اس نے شروع کیا۔ خدا کی محبت، خدا کے کلام کو لے کر وہ انڈیا میں آیا تھا، کیرلا میں۔ تو وہاں سے وہ اپنا بزنس چھوڑ کے آ کے کیرلا میں موچی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے وہاں آ کے بنگالی سیکھی، اور بنگالی میں جب اس نے بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا تو اتنی سخت اس کو سزا دی گئی کہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک 6 سال کا، ایک 8 سال کا۔ تو ان کو ایک گاڑی میں زندہ جلا دیا تھا وہاں کے لوگوں نے، کیونکہ اس نے بنگالی میں بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ یہ تو ایک کہانی ہے۔ اگر ہمارے پاس اردو زبان میں بائبل مقدس ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو لکھا ہے اس کو روز اپنے لیے لینے کی ضرورت ہے۔ اور بزرگ موسیٰ نبی نے جب یہ خدا سے یہ احکام لیے تو وہ 40 دن فاقے میں رہا، اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اور اسی حکم پہلے کو ہم آج بڑی آسانی سے رد کرتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہمسائے جو کر رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، میرے حضور تو کسی غیر معبود کو نہ ماننا۔ ہم کہتے ہیں فلاں ڈینومینیشن ہے، وہاں پہ منتیں ہوتی ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بائبل مقدس کو دیکھنا ہے، ہم نے ڈینومینیشنز کو نہیں دیکھنا۔ تو خداوند صاف فرما رہا ہے، اور یہ خدا نے خود کہا ہے بزرگ موسیٰ سے کہ جا کے میری قوم کو بتا، بنی اسرائیل کو بتا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، وہ بھی کرسچن نے، ایسی بھی کرسچن ہو جانتے ہیں تو ایسی بھی جانا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے اس پہلے حکم کو اپنے نظر میں، اپنے ذہن میں، اپنے ماتھے پہ، اپنی کلائیوں پہ، اپنے گھر کی چوکھٹ پہ، مطلب کہ ہر وقت ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے۔ آگے لکھا ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ آج کل لوگ اسی بات کو زیادہ جانتے ہیں، ہم جمعے والے دن فلاں چرچ میں جائیں گے، وہاں پہ یہ رسومات ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اس رسم کو یاد کریں گے جا کے۔ تو خدا کا حکم کیا کہہ رہا ہے جو خدا نے ڈائریکٹ بزرگ موسیٰ کو دیا ہے، اور خدا اس چیز سے بیزار ہوتا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کے 44ویں باب میں 9 سے 11ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، کھودی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں، اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع ہیں۔ یہ بت پرستی کے خلاف خدا کتنا بیزار ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی اگر ایسا کرتا ہے تو میں نے بھی ایسا کرنا ہے، کوئی بات نہیں، جتنے مرضی سر نیوا کر لو، سارے ایک ہی ہیں۔ لیکن مسیحیت جو ہے یہ آپ کو کسی اور جگہ پہ جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم کسی اور عبادت خانے میں، عبادت گاہ میں جا کے اپنے سر کو ان کے سامنے نہیں جھکا سکتے، یہ خدا کا ڈائریکٹ حکم ہے ہمارے پاس۔ آگے ارشاد ہے، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کسی کو غلط نہیں، برا نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بائبل کیا بتا رہی ہے، ہم نے بائبل مقدس کو دیکھنا ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، تو ہم تو وہاں پہ گھٹنے ٹیکتے۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ اگر آپ اور میں جانتے ہیں تو مجھے یہ دوسروں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ میں جانتا ہوں تو بس کافی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی لاش ملے گی تو بے شک اس نے اس کو مارا ہے یا نہیں مارا، لیکن اس سے پوچھا جائے گا جو اس کے قریب ترین ہوگا۔ اب اگر میرا ہمسایہ ہے، میرا اپنا کوئی رشتہ دار ہے، وہ اگر جا رہا ہے تو میں نے اس کو بتانا ہے، کیونکہ آج کل یہ چیز عام ہے۔ عام دنوں میں یہ کم ہوتی ہے، اس کو سیدھا سیدھا ہم بت پرستی کہہ سکتے ہیں۔
آج کل یہ بہت عام ہے. مجھے اور آپ کو اگر پتا ہے تو ہم نے ان کو بتانا ہے کہ بھائی خدا کا جو پہلا حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو کتنا کس سائیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. ہم نے بتانا ضرور ہے, وہ سمجھے یا نہ سمجھے. لکھا ہے تم ان کے آگے سجدہ نہ کرنا, نہ ان کی عبادت کرنا, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں. اب غیور کو ہم شاید ایسے سمپل سا پڑھ لیتے ہیں کہ غیور, بس غیور کا مطلب غیرت کرنے والا. اور جب غیرت آتی ہے کسی انسان کو, ہم اکثر کبھی سنتے ہیں کہ اس نے غیرت آ گئی اس کو, اس نے یہ قتل کر دیا. غیرت اتنی قہر دلاتی ہے. تو ہم اس غیور لفظ کو بڑا سمپل سا سادہ سا پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. ہمیں ہر روز اگر ایک ہی حکم ہے اس کو ہم 3 4 5 بار ریگولر پڑھ لیں, اب تیسری سے چھٹی آیت مقدسہ تک ہم اس کو ایک بار ویسے پڑھ لیں, ایک بار ذرا ذہن نشین کر کے پڑھ لیں, 3 4 بار جب ہم اس کو پڑھیں گے ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی. بائبل مقدس ہم سے بات کرتی ہے, ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہم اس کو فرضی طور پر پڑھتے ہیں کہ بس آج میں صبح اٹھا ہوں, میں نے فٹافٹ بائبل پڑھ لی ہے, یہ کام کافی ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. جب ہم نے بائبل مقدس کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے جب ہم نے بائبل مقدس اپنے ہاتھ میں لینی ہے تو خداوند کا شکر کرنا ہے کہ خداوند تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں تیرے کلام کو آج پھر پڑھنے لگا ہوں. آج تو جو مجھ سے بات کرے اس کو میں سمجھ پاؤں. ایسا نہیں کہ ہم 8 چیپٹر 10 چیپٹر یا 10 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں تو ہمیں ایک آیت مقدسہ کا بھی پتہ نہیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے. اب یہ 10 احکام جو ہیں یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو آتے ہی نہیں ہیں, لیکن آج اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ 10 احکام میں پہلا حکم کیا ہے, اگر ہم اس کو سیکھ رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر سے اس کو شروع کریں, اپنے گھر میں دیکھیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہو رہا جو خدا کے کلام اور اس کے حکم کے خلاف ہے. اگر مجھے پتا چل گیا ہے, میرے گھر کو پتا چل گیا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ منادی کرنا پادری صاحب کا کام ہے. جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا پہلا مقصد, اگر وہ مسیحی گھرانے میں ہے تو اس کا پہلا مقصد یہی ہے کہ وہ خدا کے کلام کی منادی کرے, اس کے نام کی گواہی دے. تو گواہی جب میری زندگی میں ہوگی تو ہی میں گواہی دوں گا. منادی میں تب ہی کروں گا جب میں سیکھوں گا. تو ہم سے تو کوئی بات کرے, کہے کہ آپ کے مذہب میں یہ ہے, آپ کے روزے ایسے ہیں, تو ہم سادہ سی بات کہتے ہیں, یار میرے نہ گالنا کہ اور جڑی مرضی ہے. بھائی ہم سے لوگوں نے ہمارے مذہب کے بارے میں پوچھنا ہے, ہمارے کلام کے بارے میں پوچھنا ہے, تو کیوں نہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہمیں کلام اقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم نے پڑھا ہے تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا ایک بہت سادہ سی چیز ہے. آج کل لوگ اپنے گھروں میں چیز بانٹتے ہیں, جب آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز ہے کس چیز کی, تو کیوں کھائیں ہم. ہمیں احساس دلانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ بس میں بچ گیا, میں نے سن لیا ہے تو کافی ہے. ہم نے سنا ہے, ہم نے باہر جا کے بتانا بھی ہے. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پادری نے بتانا ہے, یہ آپ نے بھی بتانا ہے. اور کوشش کریے کہ صحیح لوگوں سے سیکھیے. آج کل غلط تعلیم بھی بہت ہے, صحیح لوگوں سے سیکھیے. کسی سے بات کرو وہ کہتے ہیں وہ سب سے پرانے لوگ ہیں, انہوں نے مسیحت کو زندہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ان لوگوں میں صحیح ہوں گی, لیکن جو چیز غلط ہے اس کو ہم جان گئے ہیں کلام اقدس کے مطابق نہیں ہے, تو ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے. تبھی ہم نمک ہیں. اگر میں ایک بندہ ہوں اور 10 لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ, تو میں ان میں آج اپنا ذائقہ چھوڑوں کہ بھائی میں اپنی بات نہیں بتا رہا, میں کلام اقدس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا مت کرنا, نہ سجدہ. کلام میں لکھا ہے جب تم بت پرستی کرتے ہو, کسی بت کے سامنے جا کے اپنا سر جھکاتے ہو, تو تم میری ناک میں دھواں جھونکتے ہو. کتنا سخت خدا بیزار ہوتا ہے اس حکم کو توڑنے سے. اور ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں, سب تو بڑے لوگ نے ہوں گے بڑے لوگ, لیکن کلام سے بڑا کوئی نہیں. خداوند کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر میں فراہم کرتا ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ تم دنیا کا نور ہو, تو کیا ہم میں وہ نور ہے؟ آج ہی ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں نور ہوں, میں نمک ہوں. مجھ میں اگر آج ایک بات میں نے کلام سے سیکھی ہے تو میں نے یہ بتانی ہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں.
یہ نادانی ہے ہماری۔ اسی کیبنٹ سے نکلے تھے لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ایسا مت کرو، یہ بت پرستی جو ہے یہ غلط ہے۔ انہی لوگوں کی مجلس سے لوگ اٹھے تھے۔ تو آج اگر آپ اور میں ان باتوں کو جان رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ نے بتانا ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ آج سے پہلا حکم ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے غیور خدا ہوں، جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ اب یہ بت پرستی جو ہے یہ بدکاری بھی ہے، یہ صرف ایک ہی گناہ نہیں ہے، یہ بدکاری بھی ہے۔ بزرگ سلیمان سے کوئی بڑا بادشاہ نہیں تھا، اس سے خدا خوش بھی تھا، اس کو اس نے خواب میں حکمت دے دی، اتنی سمجھ دے دی کہ نوجوان تھا، بہت سے بادشاہوں سے زیادہ وہ سمجھ رکھتا تھا۔ لیکن جیسے اس نے حکم عدولی کی، وہ جیسے ہی اس نے دوبارہ سے اپنی غیر قوم کی لڑکیوں سے اس نے شادیاں کی اور ان کے پیچھے لگ کے انہی کے دیوتاؤں کی وہ عبادت کرنے لگا، پوجا کرنے لگا، تو خدا اس سے دور ہو گیا۔ اگر سلیمان بادشاہ کے جیسا بندہ بت پرستی میں جا کے گر سکتا ہے تو آپ اور میں تو بہت چھوٹے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے تبھی ہوتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا حکم تیرے ماتھے پر لکھا ہو، تیرے ہاتھوں کی کلائیوں پر لکھا ہو، تیرے گھر کی چوکھٹ پر لکھا ہو، یعنی کہ تو میرے کلام کے سائے کے نیچے سے آئے اور نیچے سے جائے۔ تو آج ہم صرف زیادہ باتیں اگر ہمیں نہیں پتا تو پہلا حکم تو ہمیں یاد ہونا چاہیے، اور اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، ہم تو دنیا کے ہم شکل بن کے کلام کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کلام اقدس کے عین مطابق چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، خداوند ہمیں توفیق دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج اگر آپ اور میں خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے اندر کچھ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ ہمیں اس چیز پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے خدا کے پہلے حکم کو سیکھا ہے، آگے لکھا ہے اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میرے حکموں کو مانتے ہیں، میں رحم کرتا ہوں۔ دنیا کتنی بڑی ہے، اس نے ہزاروں ہی کیوں کہا؟ کروڑوں اربوں دنیا ہے، اس نے ہزاروں کہا کیونکہ کم لوگ ماننے والے ہیں۔ اب کلام کی جب منادی نہیں کی جاتی تو کلام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ مقدس فلپس جب جا رہا تھا تو ایک حبشی کھوجا پڑھ رہا تھا، بے شک وہ کلام کو پڑھ رہا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو مقدس فلپس نے اسے پوچھا کہ جو تو پڑھتا ہے تجھے سمجھ آتی ہے؟ اس نے کہا مجھے کیسے سمجھ آ سکتی ہے جب کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر استاد اچھا ہے، استاد کامل ہے، تو ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، بے شک وہ ہمیں ڈانٹے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو صحیح علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ سخت مزاج ہوتے ہیں۔ بزرگ ایلیا کو دیکھیے، اس نے جیسے بزرگ الیشا سے کہا کہ میرے پیچھے آ جا، تو اس نے پوچھا کہ میں جا کے اپنے ماں باپ سے مل کے آ جاؤں؟ اس نے کہا جا، تجھے کس نے کہا تو میرے پیچھے؟ تو یاد رکھیے، جو انسان میٹھی میٹھی شوگر کوٹڈ باتیں آپ کو بتاتا ہے، آپ کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا ہے، گل مل کے رہتا ہے، یاد رکھیے اس میں کہیں وہ خادموں والی بات نہیں۔ ہمیشہ وہی انسان آپ کو سکھائے گا جس میں ایک استاد کا اورا ہے، جس میں ایک استاد کی پرسنالٹی ہے، اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آج ہمیں خدا نے اپنا خادم دیا ہے، اپنا ممسو دیا ہے، تو اس کی عزت کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ جب تک ہم اپنے اس خدا کے خادم کی عزت نہیں کریں گے ہم اسے کچھ نہیں لے سکتے۔ ایک بڑا محاورہ ہے کہ بے ادب بد نصیب، با ادب با نصیب۔ تو ہمیں با ادب بننے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر خدا کے خادم کی سچے دل سے عزت ہی کرتے رہے تو ہم بہت کچھ پا لیں گے۔ یاد رکھیے، بزرگ الیشا جو تھا وہ سب سے چھوٹا شاگرد تھا بزرگ ایلیا کا، اور اس نے دگنا مسا پایا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تبھی صحیح طرح سے کلام الہی کو سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک اچھا استاد ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ان ہزاروں میں ہمیں شامل ہونے کی ضرورت ہے جن کا ذکر خدا کر رہا ہے۔
हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी बाप, नस्लों के रब, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरे शुक्र अदा करते हैं तेरे इलाही कलाम के लिए खुदावंद कि तूने अपना ज़िंदगी बख्श इलाही कलाम हमें बख्शा। ए खुदावंद तेरे जितना कलाम हमने सुना है हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े, 30, 60 और 100 गुना फलों को लाए। ए खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम तेरे कलाम से और ज़्यादा मोहब्बत में पैवस्त होते जाएँ, तुझ में बढ़ते जाएं, तेरा जलाल ज़ाहिर करें खुदावंद, क्योंकि तूने हमें यह बदन दिया है कि हम इससे तेरे ही जलाल को ज़ाहिर करें। ए खुदावंद तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको अपनी हजूरी में फ़राहम किया। खुदावंद एक एक ज़िंदगी जो तेरी हजूर में झुकी है खुदावंद बड़ी बरकत दे। आज तेरी हजूरी से हम खाली हाथ न जाएं, बल्कि खुदावंद तेरे इलाही मस्से से भरपूर होके जाएं। खुदावंद जो बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।